فذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، اے میرے بندے تم مجھے یاد کر، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرونی اور میرا شکر ادا کیا کرو، نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو، شکر ادا کیا کرو، کفر نہ کیا کرو، کفران نعمت نہ کیا کرو، نہ شکری نہ کیا کرو۔ اب یہ قرآن پاک کی ایک آیت مشہور و معروف ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، مگر توجہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بندے تم مجھے یاد کر، میں خدا ہو کر تجھے یاد کروں گا۔ اس کائنات کے اندر بہت سارے لوگ آتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر بہت سارے آنے والے آتے ہیں، جانے والے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں آتے تو ضرور ہیں، ان کی زندگیاں بڑی مختصر سی ہوتی ہیں، بڑی تھوڑی سی ہوتی ہیں، مگر ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک کلمہ لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ ایک ایک بات ان کی اقوال زرین سے لکھنے والی ہوتی ہے، سونے کے پانی سے لکھنے والی باتیں ہوتی ہیں، ان کے اقوال اس طرح کے ہوا کرتے ہیں، اور وہ دنیا میں چلے بھی جاتے ہیں، مذکور ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہے، یعنی کچھ دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ دنیا میں موجود ہوتے ہیں، مذکور نہیں ہوتے، ان کا ذکر نہیں کوئی کر رہا ہوتا، یعنی بظاہر چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں، ان کا ذکر نہیں ہوتا، اور کچھ دنیا سے چلے گئے، صدیاں گزر جاتی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وجہ کیا؟ اللہ قرآن سورۃ طٰہٰ میں فرماتا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، انسان محبوب یاد کیجئے کہ انسانوں پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا، هل أتى على الإنسان، کیا انسانوں پر ایک ایسا وقت نہیں آیا، حین من الدہر، انسانوں پر ایک ایسا وقت نہیں آیا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب وہ موجود تو تھے مگر مذکور نہیں تھے، یعنی موجود تھے۔ وہ زندگی کون سی زندگی؟ وہ عالم ارواح کی زندگی ہے۔ انسانوں پر وہ زندگی گزری تو ہے، پر مجھے اور آپ کو کسی کو یاد ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں ہماری زندگی کیسی تھی؟ یاد ہے کسی کو کہ روحوں کی دنیا میں بھی تو ہم تھے نا، کیسے تھے، کیسے رہ رہے تھے؟ نہیں پتا۔ ماں کے بطن میں زندگی تھی یا نہیں تھی، مگر ہمیں معلوم نہیں کیسی تھی، یاد نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ انسانوں پر ایک ایسا وقت بھی گزرا جب وہ انسان تو تھے مگر کوئی مذکورہ شے نہیں تھے، یعنی جن کا ذکر کیا جائے ایسی چیز نہیں تھے۔ تو عزیزان گرامی، کچھ لوگوں پر وقت ایسا گزرا کہ جب وہ موجود تو تھے مذکور نہیں تھے، کیوں کہ اللہ کے ذاکر نہیں تھے، اللہ کے ذاکر نہیں تھے۔ اللہ کہتا فذکرونی اذکرکم، میرے بندے تم مجھے یاد کر، میں خدا ہو کر تجھے یاد کروں گا۔ آج میں جو بات سمجھانے لگا ہوں کہ اولیاء اللہ سے محبت، کیونکہ غوث اعظم کا مہینہ ہے، اور آج کے دن مجدد دورہ، وقت کے مرد کلندر حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا دن بھی ہے، آج آپ کے وصال کا دن بھی ہے، اور غوث اعظم کا مہینہ بھی ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جس مشن پر چل رہے تھے، اسی مشن پر جب ان کے صاحبزادے اٹھ کر کھڑے ہوئے تو طاغوتی طاقتیں، شیطانی طاقتیں اس نوجوان کو دبانے لگی۔ وہ سمجھی کہ بابا خادم حسین چلا گیا، اب کیا ہوگا، اب ان کا مشن ختم ہو گیا، اب کفر کو کون للکارے گا۔ کافروں نے بغلیں بجائی، کفر خوش ہونے لگا، مگر ان کو نہیں پتا تھا کہ جنگل کبھی شیروں سے خالی نہیں ہوتے۔ ارے بابا خادم تو چلا گیا تھا، مگر بابا خادم اپنا مشن چھوڑ کر گیا تھا، اپنا شہزادہ بھی چھوڑ کر گیا تھا۔ تو اللہ کہتا فذکرونی، مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ اب ایک اللہ نے بندے کو کہا تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ اب غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے وجہ آج ان کا ذکر کیوں ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں ذکر ہے کیوں۔ ذکر اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کا حکم مانا۔ اللہ کہتا تم مجھے یاد کرو، میں تجھے یاد کروں گا۔ وہ جب تک زندہ رہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی بارگاہ کے قریب کرتے رہے۔ جب تک زندہ رہے ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کی راتیں، ان کے دن، ان کی تنہائی، ان کی محفلیں اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ نے کہا میرے بندے تیرا یاد کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب تم مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ اللہ کا یاد کرنا کیا ہوتا ہے؟ بندے کا یاد کرنا، بندہ کتنا بھی اللہ کا ذکر کر لے نا تو یہ عمل ہے۔ آپ اللہ اللہ کریں، میں اللہ اللہ کروں، میں مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے۔ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، یہ ذکر ہے۔ ہم اللہ کا ذکر کب تک کر سکتے ہیں؟ جب تک ہم زندہ ہیں۔ مر گئے
اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیں دفنا دیا جائے گا، نامہ اعمال ہمارا بند ہو گیا۔ اب بندے نے تو ذکر کیا اللہ کا، اب اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں تجھے یاد کروں گا۔ اب بندے نے کتنی بھی اللہ کا ذکر کرے، کتنی بھی عبادت کرے، مگر کتنی کر سکتا ہے؟ جتنی اس کی زندگی ہے بظاہر اتنی عبادت کرے گا۔ اللہ نے فرمایا بندے تیرا ذکر کرنا عمل تھا، تو نے اپنی زندگی گزاری میرے ذکر کے اندر، یہ تیرا عمل تھا، اب تو دنیا سے جا چکا ہے اور میرا وعدہ کیا ہے؟ تو مجھے یاد کر، میں خدا تجھے یاد کروں گا۔ بندے تو نے ذکر کیا میرا اپنی طاقت استطاعت کے مطابق، اب میں اجر دوں گا اپنی طاقت استطاعت کے مطابق۔ کہا تو زندگی بھر مجھے یاد کرتا رہا، اب دنیا سے چلا جائے گا، میرا یاد کرنا یہ ہوگا کہ میں لوگوں کے دلوں کے اندر تیری محبت ڈال دوں گا اور قیامت تک تیرے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ یہ اجر ہے۔ اللہ کہتا ہے اذکرونی، مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ کیا وجہ ہے کہ آج غوث اعظم کو یا اللہ کے ولیوں کو، حضرت ابوبکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، حضرت علی شیر خدا کو، حسنین کریمین کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جتنے بزرگان دین اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے اللہ کو یاد کیا، آج صدیوں پر صدیاں گزر گئی، ان کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ ان کا ذکر انہوں نے تو اشتہار نہیں لگائے نا، لگائے کبھی انہوں نے بینر لگائے؟ کیا کبھی انہوں نے کہا کہ ہمارا ذکر کرو؟ کبھی انہوں نے کہا کہ منبر پر بیٹھ کر ہمارا ذکر کرنا؟ کبھی انہوں نے کہا کہ ہمارے نام کی مسجدیں بنانا؟ کبھی انہوں نے کہا کہ ہمارے نام کے ادارے بنانا؟ نہیں، وہ تو نہیں کہتے تھے۔ پھر کیا بات ہے کہ ہم اپنے دادا کو بھول گئے، پردادا کا نام بھول گئے، غوث اعظم سید شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نہیں بھولے؟ کیا بات ہے، صدیاں گزر گئی، لوگ رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا نام زندہ کیوں ہے؟ اب مجھے بتائیے کہ لاہور میں کتنے بادشاہ آئے جنہوں نے حکومت کی، ان کا آج کوئی نام لیوا نہیں ہے، مگر داتا علی حجویری ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ کیا بات ہے کہ سرزمین سندھ کے اندر، یہاں پر سیون کے اندر کتنے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لوگ گزرے، کسی کا نام نہیں ہے، مگر آج بھی اگر کسی کا نام ہے تو عثمان مروندی، سیدنا لال شہباز کے اندر رحمۃ اللہ علیہ کا نام باقی ہے۔ یہ سرزمین سندھ بھٹ کے اندر، بھٹ شاہ، وہاں پر بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے حکمران آئے، ان کا نام نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج بھی اگر کسی کا نام ہے تو شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ حیدرآباد کے اندر بڑے بڑے راجہ مہاراجہ آئے، بڑے بڑے یہاں پر گورنر رہے۔ آپ پوچھئے کسی سے کہ بتاؤ ان کی قبریں کہاں ہیں، کوئی نہیں بتا سکے گا، مگر آج بھی پوچھئے کہ بتائیے کہ غوث اعظم کی اولاد میں سے جن کا نام سیدنا شیخ سیدنا عبد الوہاب شاہ جیلانی ہے، بتائیے وہ کہاں رہتے ہیں، تو بچہ بتائے گا کہ ان کا مزار قلعے کے اوپر بنا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ذکر کیوں کرتے ہیں، ہم نے کہا ہم نہیں کرتے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کیا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، ان قریب اللہ ایسے بندوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا۔ کیا کرتا ہوگا؟ محبت کرتا ہوگا، اور وہ کیا کرتے ہوں گے؟ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو پتہ چلا بندہ اللہ کا نام بعد میں لیتا ہے، انسان اللہ سے محبت بعد میں کرتا ہے، بندہ اللہ کا محب بعد میں بنتا ہے، اس سے پہلے رب کائنات اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ چنے ہوئے لوگ، اللہ جس کو چن لیتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، پہلے کہتے ہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کو توفیق ملتی ہے۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں، اللہ کہتا ہے پہلے میں اس سے محبت کرتا ہوں، پھر اس کے دل کے اندر اپنی محبت ڈال دیا کرتا ہوں۔